شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ایک مومن لڑکا حضرت عباس علمدار کی شبیہ بنا تو اس کے باپ نے اس کے بازو کاٹ دیے۔ کتاب حزن المومنین میں ہے کہ عرب و عجم کے دستور کے مطابق عباس آباد ایران کے شہر میں مومنین نے یوم عاشورہ شبیہ حضرت عباس علمدار بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے وہ نیک قسم کے نوجوان کی تلاش میں تھے کہ ناگاہ ایک مرضی کے مطابق مومن نوجوان لڑکا نظر آیا۔ اس سے انہوں نے اپنے مقصد کو ظاہر کیا تو وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور شبیہ بننے پر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس مومن کو شبیہ عباس علمدار بنا کر انہوں نے مراسم غم ادا کیے۔ اس واقعے کی اطلاع اس کے باپ کو ہو گئی جو سخت ترین حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا۔ جب یہ نوجوان گھر گیا تو اس کے باپ نے واقعہ پوچھا تو اس نوجوان نے پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا کہ تو کیا جناب عباس علمدار علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ بے شک۔ یہ سن کر اس کے باپ نے تلوار اٹھائی اور اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کے بعد کہا کہ اب تو صحیح تصویر بنا ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کی۔ وہ غریب اس صدمے سے زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں سر پیٹتی ہوئی قریب آئی اور فریاد کرتی ہوئی بولی کہ اے ظالم، تو روز محشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا کیا تو ان کو دوست رکھتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بے شک ان پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ سن کر اس ظالم نے اس عورت کی زبان کاٹ دی اور اس کی آغوش میں اس کے بیٹے کو رکھ کر کہا کہ اب تو جا اور جا کر قیامت کے دن اپنی بی بی فاطمہ اور جناب عباس علمدار کو شکایت کر کے مجھ کو عذاب میں مبتلا کرا دینا۔ اس کے بعد ان دونوں کو گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ مومنہ اپنے لڑکے کو اپنے ہمراہ ہاتھوں سمیت ایک عزا خانہ میں چلی گئی اور اپنے بیٹے کو زیر ممبر ڈال کر قریب بیٹھ کر محو گریا و بکا ہوئی۔ صبح کے قریب چند بیبیاں سیاہ پوش ظاہر ہوئیں اور اس سے رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے زبان کے کٹنے کا حال ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ غم نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان عورتوں میں سے ایک بیوی نے اس کی زبان کا ٹکڑا زبان سے ملا کر اپنا لعاب دھون لگا دیا، وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بیبیاں جانے لگیں تو اس مومنہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میرا لڑکا زیر ممبر پڑا ہے، اسے بھی درست کر دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو جناب عباس علمدار نے ٹھیک کر دیا ہوگا، تو جا کر اپنے لڑکے کو دیکھ لے۔ یہ مومنہ فوراً اٹھ کر اپنے بیٹے کی طرف گئی۔ ممبر کے پاس اس کا بچہ ٹھیک ٹھاک حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مومنہ اسی وقت ان بیبیوں کے پاس آئی اور دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک معزمہ نے کہا کہ میں حسین کی دختیاری ماں فاطمہ ہوں۔ اس کے بعد وہ بیبیاں نظروں سے غائب ہو گئیں۔ اس مومنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح تیرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے؟ تو میرے بیٹے نے جواب دیا کہ میں عالم بے ہوشی میں تھا کہ ایک نقاب پوش جوان میرے قریب تشریف لائے اور مجھ کو مخاطب کر کے کہنے لگے گھبرانا نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں کو میرے جسم سے ملا کر کچھ فرمایا تو میرے ہاتھ فوراً ٹھیک ہو گئے اور میری تکلیف جاتی رہی۔ میں نے فوراً ان کا دامن تھام لیا اور ان کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جناب عباس علمدار ہوں اور میں نے درخواست کی کہ آپ اپنے دست مبارک دیجئے تاکہ میں بوسہ دے سکوں۔ تو جناب عباس علمدار نے فرمایا کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، وہ تو کربلا کے میدان میں اس اسلام پر قربان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔